اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس پہنچتی کوئی خبر امن کی یا خوف کی تو مشہور کر دیتے ہیں اس کو۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ پہنچا دیتے رسول تک، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور پہنچا دیتے اس خبر کو حکام تک جو تحقیق کرنے والے ہیں ان میں سے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم شیطان کی پیروی کرتے رہتے سوائے چند لوگوں کے۔ چنانچہ ان آیات کے اندر شان نزول ہے کہ تفسیر ابن کثیر نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ یعنی ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر آئے تو انہوں نے باتوں کو سنا تو لوگ کہہ رہے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیے ہیں، طلاق دے دی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں نے بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوبارہ واپس آئے اور مسجد نبوی پر دروازے پر آ کر اعلان کیا کہ جو تم بات کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو کوئی طلاق نہیں دی۔ باقی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب تمہارے پاس یعنی ان منافقین کے پاس کوئی امن کی یا خوف کی خبر پہنچتی تو یہ اس کو مشہور کر دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کہیں مسلمانوں کا دستہ جہاد کے لیے جاتا تو وہاں پر فتح کی خبر پہنچتی یا کوئی شکست کی خبر پہنچتی تو بغیر تحقیق ان کو لوگوں میں پھیلانے لگ جاتے۔ حالانکہ یہ فتح اور نصرت اور شکست جو ہے یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، تو چاہیے تھا کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا بڑے صحابہ کرام ہیں تو ان کو یہ بات بتاتے تو وہ تحقیق کر کے مناسب سمجھتے تو لوگوں میں عام کر دیتے، اور اگر مناسب نہ سمجھتے اس بات کو چھپا کے رکھتے۔ لیکن جو منافقین تھے وہ بغیر تحقیق کی بات کو پھیلا دیتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیچھے ہی لگے رہتے۔ یعنی فضل سے مراد یہاں قرآن مجید ہے اور رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو فرمایا کہ اکثر لوگ تم شیطان کے پیچھے لگے رہتے سوائے چند لوگوں کے، کیونکہ جو چند لوگ ہیں ان میں جو ہے وہ عقل سلیم تھی تو وہ اسلام سے پہلے بھی یہ شرک وغیرہ سے بچے رہے تھے۔ اس میں لفظ استعمال ہوا یستنبطونہ، کہ وہ تحقیق کر لیتے ہیں۔ اصل میں استنباط عربی میں کہتے ہیں کہ کنواں کھودا جائے، جو پہلی مرتبہ پانی نکلتا ہے کنویں کی تہہ سے تو اس کو استنباط کہا جاتا ہے۔ بعد میں پھر بات کی تہہ تک پہنچ کر جو حقیقت معلوم ہوتی ہے اس کے لیے یہ استعمال ہونے لگا، اس لیے بات کی تحقیق یا بات کی تہہ تک پہنچنے کو بھی استنباط کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہمارے پاس کوئی خبر پہنچے تو ہم
بغیر تحقیق کے اس بات کو آگے نہ پھیلائیں بلکہ اس کی تحقیق کریں۔ اس آیت کے اندر اور بھی بہت سارے معانی اور مطالب جو ہے چھپے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ دعا کر لیں۔